السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلی آلہ وتابعین بإحسان إلی یوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور میں نے ایمان والے جنوں کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان سے رزق کا طلبگار نہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی رزق کا عطا فرمانے والا ہے جو مضبوط قوت والا ہے۔ حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمائیے۔ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں پیدا فرمایا ہے تو بے مقصد نہیں پیدا فرمایا۔ ہمیں اس دنیا میں جو دارالعمل ہے، عمل کرنے کے لیے بھیجا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی جو دارالجزا ہے، جہاں دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ایمان والوں کے لیے یعنی ہم جو خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا یہ بشارت سنائی ہے کہ آخرت کی ہمارے لیے کامیابیاں ہیں، جنتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، اور پھر جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، دیدار الہی، رضائے الہی۔ یہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جب دنیا میں بھیجا ہے تو اسی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہم کو بارہا قرآن کریم کے رب تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے اس کے قریب ہو جائیں، ایمان والے ہمیشہ اس کے بارگاہ میں اپنی محتاجی ظاہر کرتے رہیں اور اپنی پریشانی ہمیشہ اس کی بارگاہ میں جھکاتے رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب بندے کو کرم کر کے توفیق عطا فرماتا ہے اور بندہ عبادتوں پر عبادتیں کرنے لگتا ہے، فرائض و نوافل کی پابندیاں کرنے لگتا ہے، تو اس کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری حدیث قدسی کی روشنی میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کردہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی سے دشمنی اعلان جنگ، بندہ ولی کا بنتا ہے تو پھر اگلے جملوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ کوئی بھی بندہ جو عبادتیں
جو نیکیاں میں نے اس بندے پر فرض کی ہیں اور جو مجھے بہت محبوب اور پیاری ہیں ان کو ادا کیے بغیر بندہ مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ بندہ جب عبادتوں کے ذریعے فرائض کے ذریعے یہاں ذہن میں رہے کہ فرائض کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ فرض سے بڑا نماز ہے، صرف روزہ ہے، صرف زکوٰۃ ہے، صرف حج ہے، یہی اسلام کے بنیادی فرائض۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ بنیادی فرائض ہیں، مگر پورے فرائض کو ان میں منحصر نہیں کیا جا سکتا، ان میں گھیرا نہیں جا سکتا۔ فرائض تو اور بہت سارے ہیں۔ فرائض جہاں حقوق اللہ کے فرائض اس میں بتلائے گئے، وہیں حقوق العباد کے کچھ فرائض بھی ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی ہم پر فرض ہے۔ ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی ہم پر فرض ہے۔ ہمارے عزیز و اقارب و رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، منکسر المزاج بننا، یہ بھی ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ فرائض بہت سارے ہیں، تو بہت سارے فرائض کو جب بندہ ادا کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، ادھر روزے بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں اپنی بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، ادھر زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تب کہیں جا کر یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ فرائض کی پابندی کر رہا ہے۔ اگر کوئی صرف نماز اور روزہ زکوٰۃ اور حج کی پابندی تو کرے لیکن معاملات میں وہ صحیح نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے فرائض مکمل کر لیے۔ تو ہر طرح سے جب بندہ فرائض مکمل کر لیتا ہے تو آگے اسی حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما یزال یتقرب الی حتی احببتہ، کہ بندہ بالنوافل، وما یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اب نفل عبادتوں کی کثرت کرتے ہوئے جب اس سے مسلسل قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نفل کیا ہے؟ نفل کہتے ہیں فرض سے زائد جو عبادت ہوگی، نماز میں فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں ہوں گی وہ نفل ہیں، اور روزوں میں فرض روزوں کے علاوہ جو روزے ہیں وہ نفل روزے ہیں۔ زکوٰۃ میں جو زکوٰۃ آپ کے اوپر سال کے گزرنے پر مال میں 2.5% فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو تم غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہو، خیر خیرات کرتے رہتے ہو، رشتہ داروں کی مدد کرتے رہتے ہو، یہ نفلی خیرات ہے، نفلی صدقات ہیں۔ اور اسی طرح حج ہے، ایک مرتبہ زندگی میں تو فرض ہے، اس کو ادا کرنے کے بعد اگر پھر دوبارہ توفیق مل جائے تو دوبارہ جو حج کریں گے وہ نفل ہوگا۔ اسی طرح ماں باپ کی خدمت کرنا جو فرض تھا، ان کو مثال کے طور پر ماں باپ کو کھلانا فرض تھا۔ جب آپ جوان ہیں، کما رہے ہیں، انتا و مالو کا بھی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال تیرا کمایا ہوا تیرے باپ کا ہے، تو باپ کو کھلانا، ماں باپ کو کھلانا یہ تم پر فرض ہے۔ اگر تم سیدھا سادہ بھی کھلا دو گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، مگر ان کو اچھے سے اچھا کھلاؤ۔ بیوی بچوں کو عام اور سادہ انداز میں کھلا دینا، ان کی بھوک مٹا دینا یہ تم پر فرض ہے، مگر ان کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ، تو یہ کھلانے میں نفل ہوا۔ تو حقوق اللہ میں بھی جہاں فرائض ہیں وہی نوافل ہیں، اور حقوق العباد میں بھی جہاں فرائض ہیں وہی نوافل ہیں۔ جو چیز فرض کر دی گئی اس سے زائد جو چیزیں ہوں گی وہ نفل ہوں گی۔ تو اب حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوافل کو ادا کر کے بندہ مسلسل مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ بصره الذي يبصر به وكنت سمعه الذي يسمع به وكنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کا دیکھنا، اس کا سننا،
اس کا پکڑنا، اس کا چلنا اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ میری مرضی کے مطابق دیکھتا ہے، میری مرضی کے مطابق سنتا ہے، میری مرضی کے مطابق پکڑتا ہے، میری مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ بندہ اپنی مرضی کو رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دے، بندہ اپنی مرضی کو رب تبارک و تعالیٰ میں فنا کر دے، تو یہ درجہ یہ نوافل کی کثرت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث میں آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُهُ، ایسا بندہ اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ آج ہمارا شکوہ ہے کہ ہم دعاؤں پہ دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں۔ کیسے قبول ہوں؟ کیا ہم نے فرائض ادا کیے؟ کیا نوافل کی ہم نے کثرت کی؟ کیا اس کی مرضی کے مطابق ہم جی رہے ہیں؟ پھر یہ کہنے کا بھی حق نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ بندہ جب اس درجے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ مانگتا ہے، وہ پوچھتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے یقیناً پناہ عطا کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان روایتوں میں جو سرکار رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، کہ جب بندہ، اللہ فرما رہا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ وہ تھوڑا قریب ہوتا ہے تو میں زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، کہ جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک چھلانگ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر بندہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر تم تھوڑا آگے بڑھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہیں اپنے دامن کرم میں لے لے، دامن کرم میں لے لے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں جس کو میں نے ارشاد سخن کے طور پر ابتدا میں تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے ایمان والے جنوں کو اور ایمان والے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں، عبادت کے سوا کچھ نہیں، عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے لیے مصلی بچھا کے کھڑے ہو جائیں، 24 گھنٹے اللہ کے ذکر ہی میں مجبور رہیں، تجارت چھوڑ دیں، ملازمت چھوڑ دیں، کام کاج چھوڑ دیں، دنیا کی دیگر مصروفیات کو چھوڑ دیں، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اس کا صحیح مفہوم مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بندہ اپنی نیت کو سدھار لے تو اس کی زندگی کا ہر اچھا کام عبادت بن سکتا ہے۔ زندگی کا ہر اچھا کام، مثال کے طور پر جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، کھائے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پھر یہ کھانا بھی ہمارا عبادت بن سکتا ہے۔ کب؟ جب کہ ہم اس نیت سے کھائیں کہ اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ جسم میں طاقت آئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، ضعیفوں کمزوروں کی مدد کر سکیں۔ انسان سوئے بغیر نہیں رہ سکتا، تو یہ سونا بھی ہمارے لیے عبادت بن سکتا ہے جب ہم یہ نیت کر کے سوئیں کہ ہم سو کے اٹھیں گے تو طبیعت میں نشاط پیدا ہوگی، چستی پیدا ہوگی، اور اس چستی کے ذریعے سے ہم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، ان کے کام آئیں گے۔ غرض یہ کہ ہر کام آپ کما رہے ہیں،
آپ کا کاروبار ہے، آپ کہیں ملازم ہیں، تو اس کاروبار کرنے میں، ملازمت کرنے میں اگر آپ یہ نیت کر لیں ہم اس لیے کاروبار کر رہے ہیں، اس لیے ملازمت کر رہے ہیں کہ ہم حلال کی روزی کمائیں اور جو آمدنی ہوتی ہے اس میں سے غریبوں کا حق بھی نکالیں، ہماری اپنی ضرورتوں کی تکمیل بھی کریں، اس نیت سے جب آپ کمائیں گے تو آپ کا یہ کمانا، ملازمت کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ مسجد سے نکلے، کاروبار کر رہے ہیں، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ مجھے ظہر کی نماز کے لیے جانا ہے، ظہر کے بعد آپ گھر چلے گئے، قیلولہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اپنی زندگی کی دیگر ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں نیت یہ ہے کہ عصر کی اذان ہوگی، مجھے نماز کے لیے جانا ہے، اسی طرح ہر نماز کے بعد اگلی نماز کے جانے کی نیت کر کے آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیں، تو پھر آپ کا دنیاوی کاموں میں مصروف رہنا بھی عبادت میں رہنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ، نماز کے انتظار میں رہنا بھی نماز میں رہنے کے برابر ہے۔ کاروبار کی جہاں بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر نماز کے لیے ہم ہمارے کاروبار کو روک دیں گے تو جتنی دیر کاروبار روکیں گے اتنی دیر تک ہمارا رزق رک جائے، رزق رک جائے۔ اللہ فرما رہا دیکھو تم اس کی فکر مت کرو، جہاں تک رزق کا معاملہ، یہاں دو چیزیں بیان کی نہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے رزق۔ عبادت یہ روحانی رزق ہے، روحانی غذا، اور کھانا پانی یہ جسمانی غذا، دونوں چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ میں نے جنہوں اس کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے کھانا نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں، میں تمہارے اپنے کھانے کی ذمہ داری بھی تم پر نہیں ڈالتا، تمہارے گھر والوں کے کھانے کی ذمہ داری بھی تم پر نہیں ڈالتا، کھلانے والا میں ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق۔ تو دو غذائیں، ایک روحانی غذا اور ایک جسمانی غذا۔ روحانی غذا کے بارے میں گویا اللہ نے فرمایا تمہیں آگے بڑھ کے اسے کرنا، جسمانی غذا کے بارے میں فرمایا تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کی فکر کر رہا ہوں، میں تمہیں تمہارا رزق پہنچا۔ مختصر لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہوتا ہے طالب اور ایک ہوتا ہے مطلوب، طلب کرنے والا اور جس کو طلب کیا جائے۔ روحانی غذا کے بارے میں ہمیں طالب بننا، نماز روزہ زکات و حج کا ہمیں طالب بننا ہے۔ نماز روزہ زکات و حج ہمارے مطلوب، ہم کو ارادے کے ساتھ پاکی حاصل کرنا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ہے، اپنی جس جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس جگہ کو پاک کرنا ہے، ارادے کے ساتھ نماز کے لیے آنا ہے، زکات ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ان چیزوں کی طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ رزق کے معاملے میں رزق کی ہم کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو طالب بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارا جو مقدور کا رزق ہے وہ ہم تک پہنچ کے رہے۔ ہم نماز کے لیے دکان بند کریں تب بھی ہماری قسمت میں جتنا رزق ہے اتنا برابر ہم کو پہنچ کے رہے۔ کاروبار کو روکیں، رزق کم نہیں ہوگا، جو مقصود کا ہے پہنچ کے رہے۔ کار سازے ماں در فکر کار ماں، فکر ماں از کار ماں آزار ماں۔ ہمارا کارساز ہمارے کام بنانے کی فکر میں ہے، ہمارے کاموں کے بارے میں فکر کرنا ہمارے لیے تکلیف کے سوا کچھ نہیں۔ جتنا سوچتے جائیں گے اتنا پریشانی بڑھتی جائے، جبکہ تم سوچو نہ سوچو وہ کام پورا کرنے والا کیسا پورا کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے کام سے فارغ ہو کر سر شام جب گھر کے قریب آئے تو دیکھا کہ ان کے دل میں گھر کے 3 کام تھے۔ ایک تھا اپنے کھیت کو پانی دینا، دوسرا کام تھا
جانور چرنے کے لیے گئے ہیں انہیں واپس گھر لانا، اور تیسرا کام تھا گرنی سے آٹا لے کے آنا۔ ایک طرف یہ تین کام، دوسری طرف نماز عصر کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ اگر پہلے نماز عصر پڑھ لیتے ہیں تو گھر کے تین کاموں کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی، اور اگر پہلے یہ تین کام کر لیتے تو نماز عصر قضا ہو جائے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے دل نے فیصلہ کیا کہ میرے کاموں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت ہے، وقت پہ پہلے عبادت کر لینی چاہیے۔ پہلے وہ نماز کو چلے تھے، نماز کے بعد جب آ رہے تھے تو یہ دیکھ کر ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس کھیت کو وہ ابھی پانی دینے والے تھے وہ کھیت پانی سے لبالب بھرا ہوا۔ کام ہو گیا، جو کام ان کے دل میں تھا انہوں نے بسے پشت ڈالا تو آ کے دیکھ رہے ہیں کہ کھیت کو پانی پلایا جا چکا، دیا جا چکا۔ جب دروازہ کھول کر گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن جانوروں کو ابھی جنگل سے لے کے آنا تھا، چراگاہ سے ابھی لے کر آنا تھا، وہ جانور گھر میں بندھے ہوئے آ گئے۔ اندر گئے، دیکھا جو آٹا ابھی گرنے سے لانا تھا وہ آٹے کی تھیلی گھر میں رکھی۔ انہوں نے عبادت کو ترجیح دی، ان کے کام بن گئے۔ اگر کاموں کو ترجیح دیتے عبادت رہ جاتی، خدا ناراض ہو جاتا۔ اپنی بیگم سے پوچھا کہ یہ تینوں کام کس نے کیے؟ تو بیگم نے کہا کہ ہمارے کھیت کے اوپر جو کھیت تھے ان لوگوں نے اپنے کھیت کو پانی چھوڑا تھا، ان کا کھیت بھرنے کے بعد وہ پانی ہمارے کھیت میں بھی داخل ہو گیا، وہ موٹر چلا کر بھول گئے۔ جانور چراگاہ سے کیسے آئے؟ تو کہا کہ دروازہ دھبدھبانے کی آواز آئی، میں سائڈ میں آ کے دروازہ کھولی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے جانور ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایک شیر واپس جا رہا ہے۔ جو شیر یہ جانوروں کو کھا جاتا ہے وہ عبادت کے دوپہر ان جانوروں کی رکھوالی کر کے گھر تک پہنچا کے جاتا ہے۔ آٹا گھر کیسے آیا؟ کہا کہ ہمارے پڑوسی بھی دلی سے آٹا لانے کے لیے گئے تھے، جب وہ اپنا آٹا لے کر گھر آئے دیکھا کہ ان کی تھیلی نہیں کہ ہماری تھی، تو لے کے چلے۔ تو یہ ہے کہ تم عبادت کے طالب بنو تو رزق جو تمہارا طالب ہے دوڑ کے تمہارے قدموں میں آئے گا۔ مولانا کبھی بھی لکھتے ہیں کہ راستے سے گزر رہے تھے جنگل میں، اچانک انہوں نے غیب سے ایک آواز سنی، کوئی بادل کو حکم دے رہا تھا کہ اے بادل فلاں ابن فلاں کے کھیت کو سیراب کر۔ نام سن کے آئے انہوں نے، فلاں کے کھیت کو سیراب کر، تو سوچنے لگے کہ یہ فلاں کون ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ بادل کو کیوں دیا جا رہا ہے کہ اس کے کھیت کو سیراب کیا جائے؟ تو یہ بادل کے پیچھے پیچھے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بادل ایک پہاڑ پر برسا، پہاڑ سے آبشار کی شکل میں نیچے اترا، نالے کی شکل میں آگے بڑھا، آگے زمینات پہ پہنچا تو وہاں ایک کھیت کے پاس ایک صاحب پھوڑے کے ذریعے سے مٹی برابر کر رہے ہیں اور کھیت کو اپنے کھیت میں پانی کو لے رہے ہیں۔ بادل کا پانی ان کے کھیت تک پہنچا، تو انہوں نے جا کے ان سے ان کا نام پوچھا تو وہی نام نکلا جو بادل کو آواز دے کر حکم دیا گیا کہ ان کے کھیت کو سیراب کر۔ تو ان سے پوچھا کہ بات مجھے کیا ہے کہ آپ کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں کہ میں نے غیب سے آواز سنی، بادل کو حکم دیا جا رہا تھا کہ تمہارے کھیت کو سیراب کرے۔ تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب اس کھیت سے پیداوار ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ کھیت میں دوبارہ بونے کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ غریب غربا میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو دیکھو کیسے تبارک و تعالیٰ رزق کے انتظامات کرتا ہے، غیب سے رزق کے انتظامات۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنات کو بھی انسانوں کو بھی۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں
جنات میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، جیسے انسانوں میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، تو تمام جن اور تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اگر یہ مانا جائے تو آپ بولیں گے کہ بہت سارے کافر و مشرک تو عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو تمام لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کرنا کیسے صحیح سمجھا جائے گا؟ اسی لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں جن اور انس سے مراد ایمان والے جن اور ایمان والے انسان ہیں کہ ان کو خصوصیت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور رزق کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ فرما رہا ہے وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، میں ان سے کوئی رزق نہیں طلب کرتا، وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَن يُطْعِمُونِ، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ تمہارے اپنے رزق کو بھی میں نے اپنے ذمے میں لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی بھی جانور جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم میں نہ ہو، ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ کرم میں ہے۔ تمہارا کام ہے خود بھی اللہ کے دیے ہوئے اس رزق سے کھاتے جاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی کھلاتے جاؤ، غریب غربا کو بھی کھلاتے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو، سلام کو پھیلاتے رہو، اور راتوں میں جب صبح سو رہے ہو تم نمازیں پڑھتے رہو، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ جنت جس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر کرم فرمانا چاہتا ہے۔ دنیا جیسے بھی گزرتی ہے گزر جائے، آخرت کامیابی کے ساتھ گزرے، آخرت میں سرخروئی حاصل ہو، جنت ملے، جنت میں دیدار الہی کی نعمت نصیب ہو، اس کے لیے ہم کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں اطاعت و نیکی کی توفیق عطا فرمائے، جملہ عبادتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرمائے، اسلام کی صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، یہ اعلان سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل بضمان شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز عشاء ٹھیک 10 بجے پڑھی جائے گی۔ نماز عشاء کی جماعت 10 بجے ہوگی، وقت کی پابندی فرمائیں، اور نماز عشاء کے بعد جلسہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد میں لایا جائے گا۔ اسی طرح آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب عبدالکریم صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ان کو دعا ان کے لیے خاص کر دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اور 2 جنازے لائے گئے ہیں، انشاءاللہ نماز جمعہ اور دعائے ثانی کے بعد حسب عمل درآمد پڑھی، نماز دعائے ثانی کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان 2 مرحومین کی بھی اور مسلمانوں کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، سب درست فرمانے، سنت ادا فرمائے۔